بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، غازی کے بعد اور قیامت گزر گئی، پیاسوں کی آس ٹوٹ کے من میں بکھر گئی، ایک شور العطش کا بپا تھا دہن دہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، آئی نہ راس دو گھڑی پردیس کی فضا، کنبہ شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا، پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، بابا حسن سے تابا حسین شہید تک، بابا میر شام سے دور یزید تک، لوٹا ہے اہل شام نے بابا چمن چمن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، یہ نوکری بھی خوب ہے ریحان اور رضا، بھائی کی نوکری کا بہن نے دیا صلہ، ہاں وہ بہن کے نوحہ تھا جس کا سخن سخن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، صلوات۔ برائے خوشنودی قائم آل محمد صلوات۔ بار دیگر درود بڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانے میں آ کر دیکھنا، اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانے میں آ کر دیکھنا، اور خود منافق کا پتہ چل جائے گا، ارے خود منافق کا پتہ چل جائے گا،
ارے حیدری نعرہ لگا کر دیکھنا، حیدری نعرہ لگا کر دیکھنا. قبلہ صاحب آ چکے ہیں، بس چند اشعار آپ کی ذمہ تک تمام کروں گا. ارے اگر جنت زمین پر دیکھنی، ارے اگر جنت زمین پر دیکھنی، تو کربلا ایک بار جا کر دیکھنا، کربلا ایک بار جا کر دیکھنا. اور وہ تو پھر مولا علی ہیں حشر میں، ارے وہ تو پھر مولا علی ہیں حشر میں. ارے مرتبہ کمبر کا آ کر دیکھنا، مرتبہ کمبر کا آ کر دیکھنا. اور انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر، ارے انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر، تو حلقہ ماتم میں آ کر دیکھنا، تم مزاح خانے میں آ کر دیکھنا. ارے خود منافق کا پتہ چل جائے گا، ارے خود منافق کا پتہ چل جائے گا. حیدری نعرہ لگا کر دیکھنا. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری. محمد آل محمد کی عظمت میں بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان نعرہ حیدری، کریم صلوات. جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد.
والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات بر محمد وآل ابھی آگے جگہ موجود ہے، تھوڑا سا اب اگر آگے تشریف لائیں تو پیچھے سے آنے والوں کو زحمت کم ہوگی اور جگہ کھل جائے گی. ایک دفعہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. صلوات بھیجیے. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو حسین ابن علی علیہ السلام سے آپ کی اس محبت کو، اس مودت کو، اس ولایت کو، اس عشق کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے جسموں میں جان ہے اور رگوں میں خون ہے، ہمیشہ نبی کریم کے عشق اور آل نبی کی محبت اور عشق میں ہمیشہ سرشار رہنے کی، اور اسی عشق کے ساتھ جینے اور اسی کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر اپنی روحوں کو منور کرنے کے لیے، اپنے پورے وجود کو نورانی کرنے کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، گفتگو چل رہی تھی بعثت نبوی کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول نے قرآن کریم کے مطابق جب مبعوث برسالت ہوئے تو عالم بشریت کو ایک نظام دیا، ایک ایسا نظام جس کا تعلق آپ کے جسم کی فلاح سے بھی ہے اور روح کی سعادت سے بھی ہے، ایک ایسا نظام جو آپ کی اخروی زندگی کی سعادت کی ضمانت بھی ہے اور دنیاوی زندگی میں سرفرازی، سربلندی اور شکوہ و عظمت کی ضامن بھی ہے. ایک ایسا نظام جس کو اگر اپنایا جائے تو انسانی زندگی سے ظلم اور ستم کا خاتمہ ہو. ایک ایسا نظام جس کے اپنائے جانے سے عالم بشریت کا ہر فرد ایک سکون کی، آسائش کی ایسی زندگی گزار سکتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو دنیا تو ملے ہی ملے، لیکن اس دنیا کے ذریعے سے اس کو ابدی زندگی کی تمام سعادتیں نصیب ہوں. اس لیے یہ دین کامل ترین دین ہے، یہ دین آخری دین ہے. اس دین کے بعد کسی نئے دین نے نہیں آنا. اس دین میں موجود تعلیمات میں مزید ترقی ممکن نہیں ہے. جو کچھ انسان کی فلاح اور سعادت کے لیے ممکن تھا اور انسان ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے معراج انسانی تک پہنچ سکتا تھا، وہ سب کچھ اس دین میں موجود ہے.
اب ذمہ داری انسان کی شروع ہوتی ہے کہ انسان ان تعلیمات کو کس طرح سے دیکھتا ہے. آیا حیوانی نگاہ سے دیکھتا ہے یا پھر حقیقتاً انسانی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ یہاں سے انسان کے امتحان کا دور شروع ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، اس دین کا ہدف کیا ہے؟ ذرا سوچئے. اللہ وہی ہے جو حضرت آدم کا تھا، حضرت خاتم کا بھی ہے، اور جو انسان آخری انسان ہوگا اس روئے زمین پر، اس کا اللہ اور اس کا خدا بھی وہی ہے جو پہلے انسان کا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ اپنی اس مخلوق کو، جس کو انسان کہا جاتا ہے، فرشتوں کی طرح سے پاک و پاکیزہ بناتا اور ان کو سعادت دنیاوی بھی دیتا، سعادت اخروی بھی دیتا، اور ان کو گناہ کرنے کی کوئی اجازت نہ دیتا، نافرمانی کرنے کی کوئی اجازت نہ دیتا، اللہ کے رستے سے ہٹنے کی اس کو جرأت نہ دیتا. اس انسان کو ایسا بنا دیتا کہ وہ اللہ کے اس رستے کے علاوہ نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے. کر سکتا تھا وہ یہ کام، لیکن اس نے نہیں کیا. جب اس نے یہ کام نہیں کیا تو اس کی کوئی حکمت تھی، اس کی کوئی وجہ تھی، اس کا کوئی فلسفہ تھا. فرشتے ویسے ہی تھے جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ وہ ادھر دیکھتے ہیں نہ وہ ادھر دیکھتے ہیں، لیکن انسان کو ایسا نہیں بنایا. فرشتے کو مجبور محض بنایا، اس معنی میں کہ وہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، لیکن انسان کو اختیار دیا. اختیار کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس اختیار میں عقل کی دولت سے محروم رکھے، بلکہ اختیار دینے کے بعد عقل کی دولت سے مزین کر کے رستہ بتا کر کہ یہ رستہ کہاں جاتا ہے اور وہ رستہ کہاں جاتا ہے، اس کو اس کی منزل کا تعین کر کے بتا دیا کہ اگر تم اپنے کمال تک پہنچنا چاہتے ہو تو رستہ یہ ہے، اور اگر حیوان بننا چاہتے ہو تو رستہ وہ ہے. واضح کر دیا. دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اللہ نے اب کوئی اور انسان پیدا نہیں کرنا، کوئی اور نبی نہیں بھیجنا. تو اس لیے اللہ نے اپنی مشیت کا جو پروگرام ہے، جو پلان ہے، اس کو نبی کے ذریعے سے اس انسان تک منتقل کیا ہے. اب وہ پلان صرف 10 ہجری اور 11 ہجری کے انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان جتنی بھی ترقی کرے، جتنا بھی آگے بڑھے، جتنے اس کے شعور میں اضافہ ہو، جتنا اس کا فہم آگے بڑھے، جتنا اس کی کائنات شناسی میں اضافہ ہو، جتنا اس کا علم وسعت پاتا چلا جائے، وہ پلان، وہ پروگرام اور وہ جو روڈ میپ ہے وہ اس کی آئندہ آنے والی اس زندگی سے اس طرح سے منطبق ہو کہ وہ کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ میں اس خدا کے دین کو کیسے قبول کروں جو میری آج کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا. اللہ نے ایسا دین بھیجا، ایسا دین جس میں جس بھی زمانے کے تقاضے ہوں، ان تقاضوں کے مطابق انسان عمل کر کے کمال انسانی تک پہنچ سکتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو دین ناقص ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو دین کامل نہ ہوتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیام قیامت آخری آنے والے انسان تک کے لیے پروگرام نہ بھیجتا تو بعد میں آنے والے انسانوں کو مکمل طور پر یہ حق حاصل تھا کہ وہ کہتے یہ پروگرام تو پچھلے انسانوں کے لیے تھا، آج تو ہمارے زمانے سے یہ منطبق ہے ہی نہیں. آج سیکولرزم اور لبرلزم کا اگر آپ مطالعہ کریں، جو دین کا انکار کرتے ہیں یا دین کو انسان کی ذاتی اور انفرادی ضرورت کے دائرے میں محدود کر کے
اس کی اجتماعی زندگی سے دین کو نکال دیتے ہیں، وہ اسی طرح کے جواز تراشتے ہیں اور اس کے لیے پھر ہمارے ماضی کی تاریخ کی مثالیں لا کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نبی کی سیرت کو دیکھیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو دیکھیں اور نبی اور آل نبی سے منقول احادیث کو دیکھیں، تو وہ احادیث ہمیں جو روڈ میپ دیتی ہیں اس کا تعلق آخری وقت تک سے ہے۔ لہذا میں نے جیسے کل عرض کیا کہ جہاں پر آپ کو روزے کا حکم ملا، جہاں پر آپ کو نماز کا حکم ملا، جہاں پر آپ کو حلال کمانے کا حکم ملا، جہاں پر آپ کو محنت کا حکم ملا، جہاں پر آپ کو طہارت روح اور تقوی کا حکم ملا، جہاں پر آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ملا، جہاں پر آپ کو اخلاقی برائیوں سے اجتناب کا حکم ملا، جہاں آپ کو اپنے ہوا و ہوس کی قید سے نکلنے کا حکم ملا، اور ان احکام کے ساتھ ساتھ ان کی تشریحات بھی سامنے آئیں، گزشتہ انبیاء کی زندگی سے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے نمونے بھی اس نے پیش کیے، جیسے حضرت موسیٰ کے نمونے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ کے نمونے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم کے نمونے ہیں، اور حضرت ابراہیم سے لے کر نبی کریم تک متعدد ایسے مواقع اور ایسی سیرت کے پہلو ہمارے سامنے رکھے گئے جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھ سکیں کہ ابراہیم کے دور کا خدا اور اس کی تعلیم بھی وہی ہے جو محمد عربی کے دور کے خدا کی تعلیم ہے اور جو آج کے خدا کی تعلیم ہے۔ فرق کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ خدا وہی ایک ہے اور انسان متغیر جیسے جیسے ہوتا ہے، تبدیلی جیسے جیسے آتی ہے، دین کی گہرائیوں میں جا کر اللہ کی مشیت کے مطابق اس روڈ میپ کو سمجھنے والے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق دین کی روح پر عمل کر کے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جس مقام تک پہنچنے کے لیے اللہ نے اس انسان کو خلق فرمایا ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے کل عرض کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ کل موضوع سے ہٹ کر ایک خاص پہلو سے اہل البیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ میں نے شاید ابتدائی پہلی مجلس میں جو محرم الحرام سے پہلے، یکم سے پہلے استقبالی مجلس تھی، وہاں پر ایک جملہ عرض کیا تھا۔ مولانا عبدالحق کا، بابائے اردو جن کو کہتے ہیں، ان کے کہیں میں نے 20-25 سال پہلے کہیں پر ان کی کسی تحریر میں یہ بات پڑھی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں جب نبی کریم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، احادیث کے مجموعے کا مطالعہ کرتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں جہاں نبی کو موقع ملتا ہے وہاں پر وہ کہیں نہ کہیں علی کا ذکر چھیڑ کر اور علی کے تذکرے سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو علی کی طرف متوجہ کر کے گویا اپنی تعلیم میں علی کی مرکزی حیثیت کو ہمیشہ اجاگر کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ گویا علی کی ولایت، علی کی امامت اور علی کے مقام کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اہتمام فرمایا ہے نبی کے ذریعے سے۔ یہ مولوی مولانا عبدالحق بابائے اردو کا جملہ ہے یا مفہوم ہے، میں جملہ نہیں کہوں گا، مفہوم ہے جو ان کی کسی تحریر میں نے بہت عرصے پہلے پڑھا۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک معیار سیٹ کر دیا ہے۔ اب اس معیار کے تحت اللہ کی مشیت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ مشیت کیا ہے؟ وہ مشیت یہ ہے کہ انسانی معاشرہ اپنے اختیار کے ذریعے سے، مجبور ہو کر نہیں، اپنے اختیار کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچے جو مقام رشک ملائکہ ہے، اس مقام تک جس کے لیے روز ازل سے اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں تم جو نہیں جانتے کہ یہ انسان کیسی مخلوق ہے، اس انسان کا مقام کیا ہے۔ اب اللہ نے جو نظام دیا ہے وہ آیا انفرادی عبادات کا نظام دیا ہے کہ باقی چیزوں میں آپ کی اپنی مرضی ہے، جیسے چاہیں کریں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو دین ناقص ہے۔ جب ایک شخص
اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ کی طرف اس نے جانا ہے. میں آپ سب اس میں شامل ہیں. ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے. جب میرا آنا اللہ کی طرف سے ہے، جانا بھی اللہ کی طرف ہے. نہ آنا اپنے اختیار سے ہے اور نہ جانا اپنے اختیار سے ہے. آپ اپنے اختیار سے آئے ہیں؟ نہیں. آپ نے اختیار سے انسان کی شکل اختیار کر چکے ہیں؟ نہیں. کیا آپ اپنے اختیار سے والدین جن سے آپ متولد ہوئے ہیں ان کے گھروں میں آئے ہیں؟ نہیں. آپ نے اپنے اختیار سے اپنی شکل و صورت کا انتخاب کیا ہے؟ نہیں. کیا آپ نے اپنے اختیار سے اپنے نسل کا انتخاب کیا ہے؟ نہیں. اختیار کس کا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. گویا ہم اس معاملے میں یعنی اپنی تخلیق کے معاملے میں مجبور محض ہیں. جیسے اس نے چاہا ویسے ہمیں خلق کیا، جہاں چاہا وہاں پر خلق کیا. اب یہ جو واپسی کا سفر ہے، اس میں کیا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ میں کہاں پر جان دوں، کس کیفیت میں جان دوں، کس طرح کی جگہ میں دفن ہو جاؤں؟ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے ارادے کے تابع ہے، وہاں پر انسان کا کوئی اختیار نہیں چلتا. یہ جو ابتدا ہے اور یہ جو انتہا ہے، اس ابتدا اور اس انتہا کے درمیان کا یہ سلسلہ جو ہے، یہ پیریڈ، اس پیریڈ میں اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا ہے، آپ کو بھی اختیار دیا ہے کہ میں کیسے جیوں اور کیسے زندگی کے شب و روز گزاروں. اب کوئی بھی عاقل انسان، کوئی بھی سمجھدار انسان اپنے رستے کا انتخاب کرنے میں آزاد ہے. آپ جب اپنے بچے کو کسی تعلیمی ادارے میں بھیجتے ہیں، ابتدائی طور پر آپ کے والدین بتاتے ہیں، یعنی اس بچے کو والدین بتاتے ہیں، پھر اس کے ٹیچرز بتاتے ہیں کہ کس لائن میں تم بہتر طور پر ترقی کر سکتے ہو. لیکن جب اس میں عقل و شعور آ جائے، ادراک آ جائے، فہم آ جائے، تو اس کے بعد جب وہ بچہ میچور ہوتا ہے تو پھر اپنے لائن آف ایکشن کا انتخاب وہ خود کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے. اب وہاں پر کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. اگر وہاں پر کسی نے مجبور کر کے اس کو کسی ایک لائن پہ لگایا تو بعد میں اس کا جو نقصان ہوتا ہے، اس نقصان کی وجہ سے وہ فوراً کلیم کرتا ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ نقصان ہوا، چونکہ آپ نے مجھے اپنی مرضی اور اپنی عقل کے مطابق انتخاب کیے ہوئے رستے پر چلنے نہیں دیا. نیچرل ہے یہ بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور دے کر انسان کو جب بھیجا تو بھیجنے کے بعد منزل کا تعین کرنا وہ بھولتا تو نہیں ہے. وہ کیسے بھولے کہ بھئی تم نے کہاں تک جانا ہے؟ اب وہ جو منزل کا تعین ہے وہ آیا کسی خاص زمانے تک محدود ہے، کسی خاص مکان تک محدود ہے؟ نہیں، وہ انلیمیٹڈ ہے. جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک کاروان انسانی نے جیسے جیسے ترقی کرنا ہے وہ منزل موجود ہے اور ہر ایک کے لیے موجود ہے. اب ذرا سوچئے، جس اللہ نے یہ دین انسان کے لیے بھیجا ہے اس کا منشا کیا ہے؟ اس کا منشا یہ ہے کہ اس کی مخلوق ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے، اس کی مخلوق کی اس دنیا میں ظلم اور بربریت نہ ہو، بلکہ صفات خدا مخلوق خدا میں جلوگر نظر آئے. آپ اس جملے کا مطلب ذرا غور کیجئے گا میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کی خواہش کیا ہے؟ اللہ کی صفات، اللہ کی اس مخلوق میں جس کو وہ انسان کہتا ہے، اس انسان میں اللہ کی صفات جلوگر نظر آئیں. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اخلاق خدا سے آراستہ کرو، اپنے اندر اخلاق خدا پیدا کرو. اخلاق خدا کیا ہے؟ اس کا مطلب خدا بننا نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ اللہ کی صفات پیدا کر کے اپنے آپ کو اتنا بلند کرو کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تمہارا برتاؤ، تمہارا بیہیویئر اور تمہارا رویہ اس طرح کا ڈیولپ ہو جس طرح کا اللہ کا رویہ ہے بندگان خدا کے ساتھ. ذرا غور کریں اس بات پر.
آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ نے اس انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر مکمل تعلیم کے ساتھ بھیجا ہے. اس لیے یہ روایات ہم اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں موجود پاتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو فرمایا اور رسول نے اپنی امت تک یہ بات پہنچائی اپنے الفاظ میں کہ میرے بعد یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا اور دنیا کا اختتام کہاں پر جا کر ہوگا. دنیا کے اختتام کے والے چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ بعثت سے ظہور تک ہے، تو اس لیے میں اس کو اس سے کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ان احادیث کے ذریعے سے جو احادیث شیعہ میں بھی اور اہل سنت میں بھی برابر طور پر اپنی حیثیت رکھتے ہیں، قابل قبول ہیں، مستند ہیں، ان احادیث کے ذریعے سے ایک روڈ میپ دیا کہ میرے بعد میرے خلفاء کون ہوں گے اور کیسے ہوں گے. رسول اللہ نے یہ بیان کر دیا. اب یہ ان روایات کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا. بخاری میں احادیث موجود ہیں، سنن ابی داؤد میں احادیث موجود ہیں، مسلم میں احادیث موجود ہیں، باقی کتابوں میں احادیث موجود ہیں، تشیع میں بھی چاہے کافی ہوں یا دیگر کتابیں وہاں پر اس سے مشابہ احادیث موجود ہیں. بہت سارے علماء نے اس سلسلے میں کام کیا ہے اور ان مشترک احادیث کو جمع کیا ہے. تو اس اعتبار سے آج ایک خوبصورت بات یہ ہے، خوبصورت بات کہ مسلمان چاہے حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو یا حنفی ہو فقہی اعتبار سے، چاہے عقیدے کے اعتبار سے پاکستان اور برصغیر میں دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو یا شیعہ ہو، کم از کم ایک موضوع پر وہ سب کے سب متفق ہیں کہ اللہ کا آخری ولی اور نبی کا آخری جانشین مہدی امت کی حیثیت اور اس مرتبے کے ساتھ وہ تشریف لائیں گے، اور ان کی آمد کا مقصد جو ہوگا وہ حکمرانی نہیں ہے بنیادی طور پر، بلکہ اللہ کے نظام کو انسانی معاشرے میں زندہ کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، جامع آل محمد بلند السلام. اور اس پر تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے، اختلاف کوئی نہیں ہے. ہاں، مہدی امت کی پیدائش یا عدم پیدائش، ظہور یا پیدائش، اس پر ہو سکتا ہے اختلاف ہو، لیکن اصل مفہوم میں تمام امت مسلمہ مشترکہ طور پر ایک ہی عقیدہ رکھتی ہے. اس لیے اگر آپ پاکستان ہی کے اندر چھپنے والی کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو اہل سنت دنیا میں حتیٰ دیوبندی علماء کرام میں جامعہ بنوریہ کے بہت بڑے مفتی شامی زئی، جن کا کچھ عرصے پہلے دہشت گردوں کے وار میں ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، انہوں نے امام مہدی آخر الزماں پر جو کتاب لکھی ہے وہ اپنی جگہ ایک شاہکار کتاب ہے. شیعہ نہیں ہے، دیوبندی ہے، لیکن لکھی کس پر ہے؟ امام اثر پر، حضرت مہدی آخر الزماں پر. اب ایک سوال ہے، اور یہ سوال آپ سب سے ہے، تمام امت سے ہے، کہ امام مہدی آخر الزماں کون ہے؟ رسول اللہ کے آخری جانشین. ایسا ہے یا نہیں؟ آخری جانشین. یہ آخری جانشین کب آئیں گے؟ جب خدا چاہے گا. ایسا ہی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے. کیسے آئیں گے؟ کعبۃ اللہ میں آئیں گے. کس قوت کے ساتھ آئیں گے؟ اللہ کی قوت لے کر آئیں گے. کس طرح سے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے؟ ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار، پیٹھ خانہ کعبہ سے جڑی ہوگی. ایسے میں جب ان کا ظہور ہوگا تو ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ مسیح بھی تشریف لائیں گے. یہ اس پر سب کا اتفاق ہے. میں جزئیات میں نہیں جا رہا، کلیات میں ان باتوں پر جو اب تک میں نے عرض کی ہیں اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے. اب میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں. بعثت کے تربیتی پہلو اور پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے بریکٹس میں یہ بات کی ہے کہ اگر
آخری جانشین اللہ کی طرف سے معین ہے، مقرر ہے، میں اور آپ اس جانشین کے تعین میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، تو پھر پہلے جانشین میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ اگر آج میں کہوں آؤ بھئی تمام علماء جمع ہو جائیں، تمام امت کے اکابر جمع ہو جائیں، ہم اپنے آپس میں سے، اپنے اندر میں سے کسی ایک بڑے عالم، فقیہ، عارف، صوفی، مجاہد شخصیت کا انتخاب کر لیں اور کہیں گے یہ نبی کے آخری جانشین ہے اور نام ہم رکھ دیں مہدی آخر زمان، کیا ہوگا اس سے؟ یہ کام ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی خلافت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی خلافت یعنی خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پیچھے سے آئے اور اس جگہ بیٹھے جہاں پر پہلا بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ نے نبی کو بھیجا، نبی نے اپنی جگہ جب خالی کرنی تھی تو معین فرمایا کہ میری جگہ اب کون بیٹھے گا، اب یہ میری مرضی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے۔ جب پہلے کا انتخاب اللہ کے سپرد ہے تو پھر آخری کا انتخاب بھی اللہ کے سپرد ہے۔ اگر آخری کے انتخاب میں آپ سب متفق ہیں کہ اس کا انتخاب ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تو پھر پہلے کا انتخاب بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اب آئیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے دور کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں دیکھ رہا ہوں ٹائم بہت تیزی سے گزر گیا، پتہ نہیں آپ کو پتہ چلا یا نہیں چلا، میرے سامنے جو ہے گھڑی بتا رہی ہے وال کلاک کہ بھئی ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر اپنی وفات، رحلت اور وصال تک اس 23 سال کے دور میں جہاں موقع ملا وہاں پر علی کو سامنے رکھ کر امت اسلامیہ کی رہبری بھی کی، رہنمائی بھی فرمائی۔ جہاں پر حق اور باطل کے معیار کو بیان کرنا تھا، یہ حدیث تشیع کی بھی ہے اور اہل سنت کی بھی ہے، کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ علی مع الحق والحق مع علی۔ یہ حدیث، یہ جملہ شیعوں نے بھی نقل کیا ہے اور اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے۔ کوئی شک کسی اہل سنت محدث اور فقیہ نے جو معتدل ہو اور اپنے ان منابع اور مآخذ پر اس کی گرفت ہو، اس نے اس کا انکار نہیں کیا، سب نے تائید کیا ہے۔ اسی حدیث کو لے لیں، یہ کوئی چھوٹی حدیث ہے؟ علی مع الحق والحق مع علی۔ اس کے بعد اگلا جملہ یہ بھی اسی حدیث سے متعلق ہے، اس کو بھی تمام علماء اہل سنت اور محدثین نے نقل کیا ہے۔ اللہم ادر الحق کما دارا علی، بار الہ حق کا رخ ادھر موڑ دے جدھر علی ہے۔ سوچنے والی علی کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اگر علی کی شخصیت کو ہم جانچنے کی کوشش کریں، اس سے بڑا کوئی معیار ہو سکتا ہے؟ آپ اگر کہیں پر کسی مقدمے میں پھنس جائیں، تنازع میں پھنس جائیں، تو وہاں پر آپ کے لیے اس تنازع کے حل کا معیار کیا ہے؟ قانون۔ ایسا ہی ہے نا، قانون کے مطابق ہوگا حق ہے، قانون کے مخالف ہوگا ناحق ہے۔ ایک معیار ہے، ہمارے ہاں معیار شریعت ہے، ہمارے ہاں معیار قرآن ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول نے یہاں پر معیار کے حوالے سے قرآن کو معیار بنانا تھا. قرآن کو یا فرماتے میں معیار ہوں، یا فرماتے میرا کلام معیار ہے، یا فرماتے اللہ کا کلام معیار ہے، اللہ کی آیات معیار ہیں. لیکن یہ پتا تھا کہ آیات میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، حدیث میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے. ذرا غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں. پتا تھا کہ آیات میں زیر و زبر کی تبدیلی کوئی شخص نہیں کر سکتا، لیکن مفہوم میں تو تبدیلی کر سکتا ہے، ترجمے میں تو تبدیلی کر سکتا ہے، تفسیر میں تو تبدیلی کر سکتا ہے. اسی طرح سے سیرت نبوی کے حوالے سے بھی تبدیلی ممکن ہے، اسی طرح سے کلام نبوی کے حوالے سے بھی تبدیلی ممکن ہے. اس لیے آپ نے معیار ایسا سیٹ کر دیا کہ جس میں تبدیلی ممکن ہی نہ ہو، ایسا معیار. اب آپ ذرا سوچئے کہ جب آپ کہتے ہیں حق اور باطل، دو بندے آپ کے پاس آئیں اور آپ کو جج بنا دیں، ثالث بنا دیں، تو آپ کہتے ہیں حق یہ ہے، اس حق کے مطابق میں آپ دونوں کو دیکھوں گا، آپ دونوں کی زندگی یا آپ دونوں کا عمل، کس کا عمل اس حق کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، حق اس کو دیا جائے گا، دوسرا محروم ہو جائے گا. لیکن یہاں پر کلام نبوی میں بڑی عجیب بات ہے کہ اللہم ادر الحق کما دار علی، بار اللہ حق کا چہرہ، حق کا رخ ادھر موڑ دے جدھر علی ہے. یعنی علی حق کے اس مفہوم اور معیار سے بالاتر وہ چہرہ ہے اور وہ معیار ہے کہ حق کا رخ بھی ہمیشہ علی کی طرف ہوگا، کہیں اور نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی حدیث، اتنا بڑا اعزاز اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میں فضائل پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہوں اس وقت، یعنی اس ارادے سے نہیں آیا. میں صرف ایک مجموعی طور پر خاکہ آپ کے سامنے کل کی گفتگو کے آخری حصے کے تتمے کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ اس ٹائم میں شاید کر پاؤں. ذرا غور کیجئے گا. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں سے آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، سنی کتابیں بھی اور شیعہ کتابیں بھی بھری پڑی ہیں. اگر کہیں پر کوئی مشکل ہے تو وہ یہ ہے کہ کتابوں کو کھول کر دیکھنے والے لوگ بیمار ہیں. کتابوں کو کھول کر دیکھنے والے لوگ بیمار ہیں. اگر وہ صحت مند ہو جائیں تو احادیث تو موجود ہے، کلام نبوی تو موجود ہے. اب مشکل میری بیماری کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ دوا چاہیے جو میں چاہوں، وہ نہیں جو ڈاکٹر چاہے. مشکل یہ ہے اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار کو اپنی بیماری کے علاج کے لیے اپنی مرضی نہیں ڈاکٹر کی مرضی پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ ہمیشہ بیمار رہے گا اور بیماری کے عالم ہی میں مر جائے گا. یہی کیفیت دین کی ہے. اگر دین کو ہم نے اللہ کی طرف سے پیغام اور آخری ہدایت کا سرچشمہ سمجھا ہے تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی مرضی نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کو دیکھنا ہوگا. اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو دیکھیں تو پھر آپ پوری احادیث کے مجموعے کو دیکھ لیں. اس پر بڑا کام ہوا ہے. ابھی بھی کوئی 22-23 جلدوں میں ایک کتاب مرتب ہوئی ہے، آیت اللہ العظمی نجفی مرشی مرحوم کے اس عظیم دنیا بھر کی بہت بڑی لائبریری ہے، وہ دنیا کی لائبریریوں میں، وہاں پر ایک کتاب مرتب ہوئی ہے. تشیع اور تسنن میں موجود ان احادیث کو انہوں نے جمع کیا ہے جو اہل البیت کی عظمتوں کے حوالے سے ہے، ان کے مقام کے حوالے سے ہے، ان کے مرتبے کے حوالے سے ہے، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے اس حوالے سے ہے. اب ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے وہ تعلیمی ادارے اور مراکز جن کی ذمہ داری دین کا نشر اور دین کی تعلیمات کا فروغ ہے، وہ اپنے ارد گرد کی انوائرمنٹ کی وجہ سے ان چیزوں سے ہمیشہ دامن توہی کرتے ہیں اور بچا کر چلتے ہیں جس سے کہیں پر بھی اہل البیت کی عظمت سامنے آئے اور ان کا ماضی، یعنی ان لوگوں کا ماضی مشکل کا شکار ہو جائے. مشکل یہ ہے اگر اس مشکل سے ہم نکل سکیں
تو کوئی مسئلہ عالم اسلام میں نہیں ہے کہ اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام معیار حق ہیں، اور اس معیار کو جس نے بھی قبول کیا اور ان کے پیچھے چل پڑا وہ ہر دور میں سرفراز ہوا اور کبھی بھی اس نے گمراہی کو قبول نہیں کیا. ایک معیار ہے. اب ذرا غور کیجیے گا، پھر بات لمبی ہو رہی ہے، میں اس کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں. ذرا غور کیجیے گا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں پر قرآن کی آیات اور نبی کریم کی روایات بھری پڑی ہیں. ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے امت کو اس ہستی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے تھا؟ ایک سوال ہے یا نہیں؟ جس شخصیت کے کمال، جس شخصیت کی تاریخ، جس شخصیت کے ذاتی اوصاف، جس شخصیت کی ذاتی زندگی کے نشیب و فراز ہمیں بتاتے ہیں کہ خود نبی کریم کی یہ روایت اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، شیعوں نے بھی نقل کیا ہے کہ اگر نبوت میں گنجائش ہوتی تو نبی کے بعد اگر کسی نے آنا ہوتا تو وہ علی ہوتے. اس میں شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے، یعنی کوئی انفرادی ہماری کوئی خاص رائے نہیں ہے. یہ اہل سنت نے بھی ان احادیث کو نقل کیا ہے. لیکن وہ شخصیت جو اپنے کمال کے اعتبار سے اس کمال کے مرتبے پر ہوں، نبی کریم کے بعد مجبور ہو جائیں 25 سال اس معاشرے سے کٹ کر تنہائیوں کی زندگی گزاریں. یہ عجیب نہیں ہے؟ ایسی باکمال شخصیت اس دور میں، 25 سالہ دور میں، ان کا اجتماعی رول صرف اور صرف ایک مشورے کی حد تک نظر آئے. وہ مشورہ بھی وہاں جہاں پر انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اگر میں مشورہ نہ دوں تو یہ لوگ مزید خراب ہوں گے، وہاں پر آپ نے مشورہ دیا اور رستے پر دوبارہ گامزن کیا. 25 سال کا دور. امیر المومنین کی ان فضیلتوں کو سامنے رکھیں اور ان کے حوالے سے عالم اسلام میں اس عقیدے کو سامنے رکھیں. جارج جورداق ایک عیسائی اور مسیحی دانشور ہے جس نے صوت العدالت الانسانیہ لکھی ہے. عدالت انسانی یعنی عدل انسانی کی بلند آواز. کس پر؟ علی ابن ابی طالب پر. مسیحی ہے، عیسائی ہے. لگے ہاتھوں یہ میں یہ بیان کر ہی دوں، جب وہ کتاب لکھ رہا تھا تو اس کی کیفیت عجیب تھی. چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا، 80 سال سے زیادہ اس نے عمر پائی. لبنان کا عرب عیسائی تھا. اس نے کتاب لکھی. لکھنے کے بعد پرنٹنگ کے لیے مختلف پبلشرز کے پاس گیا، ہر ایک کو دعوت دی، ہر ایک سے درخواست کی. کسی نے اس کی کتاب چھاپنے پر اپنی آمادگی ظاہر نہیں کی. پریشان ہوا. اتوار کا دن تھا، آیا چرچ میں اور حضرت عیسیٰ مسیح کے مجسمے کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے لگا. باقی سارے لوگ نکل گئے، یہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا. اس دوران میں پادری آیا جو وہاں کا انچارج تھا. کہا بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ میں نے علی ابن ابی طالب پر ایک کتاب لکھی تھی، کوئی اس کو پرنٹ کرنے پر راضی نہیں ہے، اس لیے میں پریشان ہو کر چرچ میں آیا ہوں کہ حضرت عیسیٰ مسیح سے دعا کروں. پادری نے ان کا ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ لے کے چلے. اندر گئے اور اندر جا کر ایک مبلغ، ایک رقم نکال کے ان کو دی اور کہا کہ جاؤ یہ کتاب چھاپ دو. ہمارے پاس ایک فنڈ ہے جو اچھے کاموں کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے، جاؤ چھاپ دو. یہ پیسے لے کے آئے، کتاب چھاپ دی. عرب دنیا میں جب یہ کتاب آئی تو کتاب یوں تیزی کے ساتھ مقبول عام ہو گئی اور ہر ایک نے خریدی. پہلا ایڈیشن ختم ہوا، پیسے مل گئے اور پیسے اچھے خاصے ملے. انہوں نے اپنی وہ رقم جو پادری نے دی تھی اس کو الگ کیا اور واپس پہنچ گئے چرچ میں. کہا کہ فادر میں یہ پیسے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، یہ پیسے آپ لے لیجئے، اب میرے پاس پیسے بہت ہیں، میں خود چھاپ دوں گا. پادری نے کہا نہیں، یہ پیسے تمہیں میں نے دیے ہیں، جاؤ یہ کتاب مزید چھاپو اور سستی چھاپو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. جب یہ سنا تو جارج جورداق پریشان ہوا. اس کے مقدمے میں میخائیل نعیمہ نے یہ بات لکھی ہے اس کتاب کے مقدمے میں، وہ خود بھی مسیحی ہے، کہ جب پادری نے یہ بات کر دی تو انہوں نے پلٹ کے پوچھا کہ جب پہلی دفعہ میں آیا تھا ایک سائل کے طور پر آپ نے میری مدد کی، مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن اب کیوں؟ تو پادری نے پلٹ کر جو بات کی وہ بڑی عجیب ہے. کہا کہ یہ بتاؤ تم نے یہ کتاب لکھی کیوں؟ کہا کہ میں نے تاریخ انسانیت میں بڑے بڑے انسانوں کی زندگی کا مطالعہ کیا انبیاء کے علاوہ،
تو میں نے یہ دیکھا کہ علی ابن ابی طالب ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے. کہا تو پھر سنو، میں نے بھی تاریخ انسانیت کے بڑے بڑے انسانوں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے. میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں جس نتیجے پر تم پہنچے ہو. میں جس علی ابن ابی طالب کو جانتا ہوں، اس کو جب میں من حیث حکمران دیکھتا ہوں، یہ جار جرداس سے پادری کہہ رہا ہے کہ میں اس کو جب من حیث حکمران دیکھتا ہوں تو میں یہ بات قبول کرنے پر مجبور ہوں کہ حضرت عیسیٰ مسیح کے بعد آج کے دور تک جتنے عیسائی حکمران دنیا پر حاکم تھے، ان عیسائی حکمرانوں نے بھی ہم مسیحیوں کو وہ حق نہیں دیا جو حق علی نے ہمیں دیا تھا. اس لیے اس علی پر جتنا چاہو لکھو اور معاشرے میں پھیلاؤ. یہ کون کہتا ہے؟ مسلمان نہیں، ایک مسیحی. اب ایک ایسی شخصیت جس پر اسلام اور غیر اسلام تمام الہی ادیان میں موجود دانشوروں کا اتفاق ہے کہ وہ کیسی شخصیت ہے. اس شخصیت کی زندگی کے نشیب و فراز آپ دیکھیں کہ وہ 25 سال اس اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ان کے ارد گرد وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی فتح اور ترقی میں علی کے ساتھ مل کر کردار ادا کیا ہے. لیکن اب نبی کے بعد علی گوشہ نشینی پر مجبور ہے. وجوہات کیا ہیں؟ میں ان وجوہات کی طرف نہیں جا رہا، صرف میں اس اجتماعی انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جس نبی نے اس علی کی فضیلتوں کو بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی، وہ علی تنہائیوں کا کیوں شکار ہے؟ اس کی وجوہات تلاش کریں. اب ذرا دیکھیں 25 سال کے بعد جب معاشرہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ فکری طور پر ان کو یہ باور ہو جاتا ہے کہ اب علی کے علاوہ کوئی اس معاشرے کو کٹھا نہیں رکھ سکتا، تو ایسے موقع پر سب کا رجوع ہوتا ہے علی کی طرف اور علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں بیعت کرتے ہیں. بیعت کرنے کے بعد ایک نئے چیلنج کا آغاز ہوتا ہے. اب اس امت کے درمیان جو اس سے پہلے متحد تھی، اس سے پہلے انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا، نہ خلیفہ اول کے دور میں، نہ خلیفہ ثانی کے دور میں، نہ خلیفہ ثالث کے دور میں. وہ کیا وجوہات تھیں کہ ایک علی برسر اقتدار کیا آئے، ایک علی خلیفہ کیا بنے، ایک علی تخت خلافت پر کیا بیٹھے کہ وہی معاشرہ 3 حصوں میں ان 4 سالوں میں ایک ایک کر کے علی کے مقابلے میں کھڑا ہوتا رہا اور علی کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا. وہ کیا وجوہات ہیں؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے یہ کیفیت کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ اگر اس سے پہلے نہیں ہوئی تو اب کیوں ہوئی؟ اور اس میں کوئی جنہوں نے علی کے خلاف تلواریں نکالی مشرک تھے؟ نہیں. بت پرست تھے؟ نہیں. مسیحی تھے؟ نہیں. یہودی تھے؟ نہیں. کون تھے؟ مسلمان، کلمہ پڑھنے والے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے لوگ. تو کیا وجہ تھی؟ وہ جو حق کا معیار ہے، اس حق کے معیار کے مقابلے میں ان 4.5 سال کے ادوار میں مختلف حصوں میں بٹ کر مختلف فوجیں تشکیل پائیں اور اس حق کے مقابلے میں ہمیشہ کھڑی رہیں، یہاں تک کہ مسجد کوفہ میں علی شہید ہو گئے. یہاں تک کہ شہید ہو گئے. میں صرف سم اپ کرنا چاہ رہا ہوں، اشارتاً گزرنا چاہ رہا ہوں. اب ذرا غور سے سنیے، کیسی مظلومیت ہے کہ مسجد کوفہ میں خلیفۃ المسلمین کا قتل ہوتا ہے، وار ہوتا ہے، 21 رمضان کو شہید ہو جاتے ہیں. جنازہ جب اٹھنے لگتا ہے تو عجیب کیفیت ہے. جنازہ تنہائیوں میں، تاریکی میں، باقی لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر چند لوگ
جن میں اہل البیت اور اسی علی ابن ابی طالب کی اولاد اور ان کے ارد گرد قریبی ترین لوگ شامل ہیں، انہی کو شامل کیا جاتا ہے، باقی معاشرے کو ناآگاہ رکھا جاتا ہے اور چھپ چھپا کے کوفہ سے نکالا جاتا ہے، 12-15 کلومیٹر دور لے جا کر ایک ویرانے میں ایسی جگہ جس کا کسی کو علم نہ ہو خاموشی کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے، خاموشی کے ساتھ، اور وہ بھی چھپ چھپا کر. اور جب دفنا دیا جاتا ہے تو پھر قبر کو مٹی ڈال کر برابر کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر علی کی قبر ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ یہ کسی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا درد ہے، یہ دین کا درد ہے. اب چلیں امیر المومنین کے ساتھ یہ ہوا، باوجود ان تمام وصیتوں کے، باوجود ان تمام نصیحتوں کے، باوجود ان تمام فضائل کے، اب آگے آ گئی. آئیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، آپ چاہے آپ چاہے ایک بیٹی کے قائل ہوں یا 4 بیٹیوں کے قائل ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. نبی سے منسوب اگر بیٹیاں ہیں تو ہم اس کا احترام کریں گے، کوئی بات نہیں. سوال یہ ہے کہ جب نبی دنیا سے اٹھے تو اس وقت 4 بیٹیاں تھیں یا ایک؟ ظاہر ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہے نا، ایک ہی بیٹی تھی. وہ ایک بیٹی بھی کون سی؟ جن کے بارے میں نبی کریم کا یہ جملہ اور یہ حدیث ہر مسلمان کو ازبر تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا ٹکڑا ہے. فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، عالمین میں یعنی اس عالم میں بھی اس عالم میں بھی سیدۃ النساء، حضرت آدم سے لے کر تا خاتم تا قیامت جتنی بھی نساء موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، ان سب کی سیدہ اور سردار کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. ایسا ہی ہے. اس شخصیت کی فضیلتوں کو جتنا نبی کریم نے بیان کیا، چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس لیے اس پر بات نہیں کر سکتا، میں صرف اشارتاً گزر رہا ہوں، جتنی فضیلتیں بیان کی، آج کا کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی حنفی، کوئی بریلوی، کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ سیدۃ النساء وہ شخصیت ہیں جو یادگار رسول ہیں، یادگار رسول. اس ہستی کو نبی کریم کی زندگی کے بعد سب سے زیادہ جو عمر لکھی گئی ہے وہ ہے 6 ماہ اور کم سے کم 3 ماہ. اس عرصے میں یہ بیٹی تڑپ کر، روتے ہوئے، انصار کے گھر گھر جا کر ان کے دروازوں پر دستک دیتے ہوئے، احتجاج کرتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی جاتی ہیں. نبی کی وصیت کیا ہے؟ یہ سیدۃ نساء العالمین ہے. کیا سیدۃ نساء العالمین کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے؟ میں ابھی کچھ دن پہلے ادھر چیچا بطنی اور ان علاقوں میں گیا تھا، تو وہاں پر ایک جگہ انہوں نے مجھے بلایا. میں نے کہا یہاں پر کتنی آبادی ہے؟ کہنے لگے بہت بڑی آبادی ہے لیکن گھر اہل البیت کے ماننے والوں کا ایک ہی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا پھر کیا ہوا کہ آپ لوگ یہاں پر اکیلے گھر میں؟ کہا کہ ایک ہماری پوری نسل آ رہی ہے، ہمارے جو دادا تھے ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد وہ یہاں پر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے، اب یہی خاندان یہاں پر ہے اور ارد گرد کے باقی لوگ دوسرے ہیں لیکن بڑا احترام کرتے ہیں اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں. تو میں نے کہا واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے جد یہاں پر جب آئے تو اس وقت یہاں کے ارد گرد کے لوگوں میں نواسب کا بڑا اثر تھا، تو اس کے نتیجے میں اسی طرح کی بحثیں ہوتی تھیں اور کہتے تھے یہ شیعہ ہیں، یہ فلان ہے فلان ہے. چونکہ ہمیشہ پروپیگنڈے ہی سے اپنے مخالفین کو مارا جاتا ہے، حق اور باطل کے معیارات کو دیکھ کر نہیں. اگر اس پر توفیق ملی تو میں عرض کروں گا بعد میں. تو وہاں پر بھی کہنے لگے ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا. تو ہمارے والد ایک دن بڑے مجبور ہوئے، ہمارے والد نے یہاں کے چودھری کو بلایا، کہا کہ میں اپنا مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں. وہاں کے مولانا حضرات کو بھی بلایا. بلانے کے بعد جب سب بیٹھ گئے کہا آپ
ہم سے کیوں اتنے الرجک ہیں؟ کہا کہ آپ چونکہ شیعہ ہیں. تو میں نے کہا شیعہ کا جرم کیا ہے؟ کہا آپ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب دو. وہ سوال یہ ہے کہ بی بی فاطمہ نبی کی بیٹی تھی یا نہیں تھی؟ یہ مجھے وہ بزرگ سنا رہے تھے، بڑے رے سفید بزرگ تھے. کہنے لگے انہوں نے سب نے کہا کہ ہاں تھی. کہا کہ سیدۃ النساء العالمین تھی یا نہیں تھی؟ نبی کی یادگار تھی یا نہیں تھی؟ جگر نبی، جگر گوشے نبی تھی یا نہیں تھی؟ نبی کی زندگی کا حاصل تھی یا نہیں تھی؟ تھی. کہا کہ نبی کے بعد کیا یہ دربار تک گئی تھی اپنا حق مانگنے یا نہیں؟ کہا کہ ہاں گئی تھی. جب کہا ہاں گئی تھی تو کہا کیا ان کو حق ملا یا نہیں؟ جواب میں کہا نہیں، حق نہیں ملا. کہا بس اس کے بعد مجھے کچھ اور نہیں کہنا. کہنے لگے اس کے بعد سارا معاشرہ اندر سے منقلب ہو گیا کہ دلیل ایسی ہے جو آپ کے دل کو اس طرح سے متوجہ کرتی ہے کہ وہ جو حق کا معیار گھرانہ ہے اس کے ساتھ نبی کے بعد کس کس طرح کے ستم ڈھائے گئے اور کس کس طرح کے حالات سے ان کو گزرنا پڑا. میں تفصیلات میں نہیں جاتا، میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. اب ذرا آگے بڑھیے. یہی بی بی دو عالم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب یہی بی بی دنیا سے جانے لگتی ہیں. اب یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم میں موجود روایات ہیں کہ جب آپ کی شہادت ہوئی، ہمارے بقول شہادت ہے، دوسرے وفات کہتے ہیں، ٹھیک ہے قبول ہے، ہم اپنے عقیدے پر اور آپ اپنے عقیدے پر. لیکن جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ نے جو وصیت کی اس وصیت میں کیا فرمایا؟ میرا جنازہ رات میں اٹھانا. کون؟ سیدۃ النساء العالمین. میرا جنازہ رات میں اٹھانا. کون؟ نبی کے جگر کا ٹکڑا. کون؟ وہ جو تمام عالم کی خواتین کی سردار ہیں، جن کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ ہستی. میرا جنازہ رات کو اٹھانا. اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے جنازے پر کسی کو آنے نہ دینا، کسی کو آنے نہ دینا. اچھا، تیسری بات دیکھو، میرا جنازہ جب لے جا کر دفنانا تو میری قبر کو چھپا دینا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ بی بی کہاں پر دفن، کسی کو پتہ نہ چلے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے علی کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے اور نبی کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی وصیت لکھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ سوال تمام مسلمانوں کے سامنے ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ باقی تمام واقعات ایک طرف، کوئی کہے گا میں شیعہ ہوں، کوئی کہے گا میں سنی ہوں، کوئی کہے گا میں وہابی ہوں، کوئی کہے گا کچھ اور، لیکن یہ وہ جینمن ترین سوالات. یہ تو افسانہ نہیں ہے نا، یہ تو کہانی نہیں ہے نا، یہ تو آپ ہماری اپنی ان اسلامی کتب میں احادیث کے معتبر ترین مجموعوں میں یہ حدیث دیکھتے ہیں نا. تو اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم کی بعثت کے نتیجے میں جس اسلامی معاشرے نے مجموعی طور پر کمال کے اس عظیم ترین مرتبے تک پہنچنا تھا، وہ معاشرہ ایک ایسی زبوں حالی کا شکار کیسے ہوا کہ نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی اس مختصر ترین عرصے میں نبی کے گھر والوں پر جو بیتی وہ تاریخ میں کسی پر نہیں بیتی؟ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے. چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے اب میں آگے نہیں چل سکتا، کل کوشش کروں گا باقی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج چند جملے کربلا کے حوالے سے. عجیب ہے کربلا کی داستان، واقعی عجیب ہے. کربلا نے ان ابہامات سے پردہ اٹھایا ہے، کربلا نے ان مظالم سے پردہ اٹھایا ہے، ان سوالات کا کربلا نے جواب دیا ہے. اس لیے کربلا معیار ہے،
اس لیے حسین ابن علی معیار ہیں، معیار حق ہیں، معیار ہدایت ہیں، سفینہ ہدایت ہیں. اسی لیے ہدایت ہیں کہ جب حسین کی باری آئی کوئی فرد بشر، کوئی مسلمان اب انکار نہیں کر سکتا کہ حسین پر ظلم کی وجہ کیا ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس پر بات ہوگی کل انشاءاللہ تعالی. ذرا آئیے کربلا کی طرف. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آج میں نے کسی سے سنی، بعد میں پھر جا کے اس پر میں نے وہ حدیث جب دیکھی تو میرا بڑا جی چاہا کہ یہ حدیث آپ تک ضرور پہنچاؤں، چونکہ حدیث ایسی ہے کہ انسان کے دل کی دنیا آباد ہو جائے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اور کچھ اور ائمہ سے یہ حدیث منقول ہے. یہ جو ایام ہے نا، یہ جو ایام جس میں آپ حسین ابن علی کے ذکر کے لیے مجالس میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، اپنے گھروں میں کوئی ٹی وی لگا کر بیٹھ کر ذکر سنتے ہیں، ایک کام ضرور کریں. فرمایا 3 کام ہیں، یہ ضرور کرو اور ضرور کرو. وہ 3 کام کیا ہیں؟ جب کبھی کہیں پر بھی حسین ابن علی کا نام سنو تو فوراً کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. اللہ کا سلام اور اللہ کی طرف سے درود ہو آپ پر اے ابا عبداللہ الحسین. اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں حسین ابن علی کی زیارت کا مقام ملے گا اور ثواب ملے گا. پہلا کام یہ کرو. جب کبھی مجلس میں بیٹھو، کتاب پڑھو، کہیں پر کوئی کلپ دیکھو، جہاں پر بھی حسین ابن علی کا نام آئے یہ ضرور کرنا. اور دوسرا کام فرمایا کہ جب کبھی انصار حسین میں سے کسی کا نام سنو، چاہے حبیب ابن مظاہر کا نام سنو، ممبر سے سنو، کہیں اور سے سنو، چاہے بریر کا نام سنو، چاہے کسی اور صحابی حسین کا نام سنو، فوراً ہاتھ اٹھا کر کہو کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ اس عظیم مقام تک پہنچ سکتا. فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب دیا، معصوم نے جواب دیا کہ جب یہ تم پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے گا. معمولی بات نہیں ہے، شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے گا. اور اس کے بعد تیسری چیز فرمایا جب کبھی واقعی کربلا کو سنو تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرو اللہم لعن قاتلی الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. بارو خدایا تو قاتلان حسین پر لعنت فرما، اور اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں جو مقام عطا کرے گا تم اس کا کبھی تصور بھی تم نہیں کر سکتے. یہ کام اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنائیں اور بھولیں مت. تینوں چیزیں آپ کو یاد ہیں، آپ کو یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ انصار حسین اور حسین کے ساتھیوں کو جو اللہ نے عظمت عطا کیا ہے وہ عظمت کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. اتنی عظیم ہستیاں ہیں، اتنی عظیم ہستیاں. میں چاہ رہا ہوں ذرا اس شخصیت پر گفتگو ہو جو اپنے نام کے اعتبار سے بھی اور اپنے کام کے اعتبار سے بھی عالم انسانیت کے لیے حریت کا استعارہ ہے. حریت کا استعارہ. کون؟ حر ابن یزید ریاحی. یہ کون ہے؟ اپنے زمانے کا جرنیل، اپنے زمانے کا کمانڈر، اپنے قبیلے کا سردار، اپنے زمانے کا شجاع ترین انسان. اس کو جب عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا کہ حسین ابن علی کا رستہ روکو تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ کوفے سے نکلنے لگے، دربار سے جب باہر آئے اور کوفے سے نکلنے لگے تو ان کو پیچھے سے 3 بار آواز سنائی دی کہ اے حر تمہیں جنت مبارک ہو. پریشان ہوئے. وہ خود کہتے ہیں میں پریشان ہوا، میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا کسی کو پاتا نہیں تھا اور سوچتا تھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. پھر سوچتا تھا میں تو عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر جا رہا ہوں حسین کا رستہ روکنے کے لیے، تو یہ جنت کی بشارت کیسی ہے؟ آیا اس کا لشکر حسین ابن علی کے مقابلے میں، روکا حسین ابن علی کو.
جب لشکر کو روکا، حسین ابن علی آگے جانا چاہ رہے ہیں، یہ اس قافلے کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ اس کشمکش میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حر ابن یزید ریاحی نے امام حسین علیہ السلام سے تلخ انداز میں، لیکن بڑے مؤدبانہ، بے حرمتی نہیں لیکن لہجے میں تلخی تھی، اس طرح سے خطاب کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کر فرمایا سکلت کے امک، تمہاری ماں تم پر روئے، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ جیسے ہی کہا تمہاری ماں تم پر روئے تو حر ابن یزید ریاحی پلٹا اور کہا کہ یا حسین آپ نے میری ماں کا نام لیا لیکن میں آپ کی والدہ کا نام نہیں لے سکتا، اس لیے کہ آپ اس ماں کے بیٹے ہیں جو سیدۃ نساء العالمین ہیں۔ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ زینب سلام اللہ علیہا کے دل کو جو تکلیف ہوئی وہ اس مقام پر ہوئی جب حر نے حسین ابن علی کا راستہ روکا۔ اس کے بعد یہ قافلہ چلتا رہا، 2 محرم میں کربلا تک پہنچ گیا۔ اب جب کربلا پہنچا، خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا، اس تفصیل میں نہیں جاتا، خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا، آخر کار شب عاشور آئی۔ اب حر کے سامنے 2 رستے ہیں، ایک طرف قتل حسین ہے اور دوسری طرف یزیدی لشکر، اگر ادھر آتا ہے حسین ابن علی کی طرف تو جان سے جاتا ہے، ادھر جاتا ہے تو ہو سکتا ہے دنیا بچ جائے لیکن ایمان سے جاتا ہے۔ ساری رات اضطراب میں گزرتا ہے، ساری رات۔ مورخین نے لکھا ہے کہ صبح سویرے یا آدھی رات میں اٹھا، اپنے بھائی کو اٹھایا۔ میں مجموعی طور پر تمام روایات کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں چونکہ مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ جب نچوڑ یہ ہے کہ اپنے بھائی کو اٹھایا، اپنے بیٹے کو اٹھایا، اپنے غلام کو اٹھایا، ان 3 افراد کو لیا اور لے کر چل پڑا حسین ابن علی کے قافلے کی طرف، کاروان کی طرف اور خیمے کی طرف۔ جیسے ہی حسین ابن علی علیہ السلام کو حر کے آنے کی خبر ملی، استقبال کے لیے سب باہر آئے چونکہ معلوم تھا حر آیا ہے۔ اب جب حر ادھر جا رہا تھا تو بعض لوگوں نے بڑا عجیب اس کی منظر کشی کی ہے کہ حر نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹے اور بھائی سے، کہ تم میرے یہ دونوں ہاتھ میری پس گردن باندھ دینا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا کہ میں وہ مجرم ہوں جس نے سب سے پہلے زہرا کے بیٹے کو روکا تھا، سب سے پہلے جس نے روکا ہے وہ میں مجرم ہوں، اس لیے میں مجرموں کی طرح سے بنت ابن علی کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ ہاتھ باندھے گئے اور اس طرح سے پہنچے خیمے میں۔ جیسے ہی اس قافلے کے یعنی خیمے حسینی کے قریب پہنچے، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، کہاں؟ قدم حسین پر۔ مولا مجھے بخش دیجئے، میں نے غلطی کی، مجھے بخش دیجئے۔ آپ نے اٹھایا، سینے سے لگایا، خوش آمدید کہا۔ تو یہاں پر حر نے ایک عجیب جملہ کہا کہ مولا میں نے آپ کی مخدرات عصمت و طہارت اور خصوصاً آپ کی بہن زینب کا دل دکھایا ہے، میں چاہ رہا ہوں ان سے میں عفو و درگزر طلب کروں، مجھے اجازت ہے کہ میں ان سے معافی مانگوں۔ زینب سلام اللہ علیہا کو جب یہ اطلاع ملی کہ حر آ کر قافلے حسینی میں شریک بھی ہو چکے ہیں اور معافی کے لیے آنا بھی چاہتے ہیں، تو پھر زینب سلام اللہ علیہا نے ان کو دعائیں دیں۔ اب یہ جو دعاؤں کا سلسلہ ہوا، اس کے بعد جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو حر ابن یزید ریاحی، متعدد روایات ہیں مختلف، ایک روایت یہ ہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا حسین، یا مولا، سب سے پہلے چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی قربانی دوں، لیکن میری قربانی سے پہلے اپنے جوان بیٹوں اور بھائیوں کی لاش اٹھانا بڑا مشکل کام ہے، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کو بھیجوں، وہ قربانی دے، اس کے بعد اپنے بھائی کو بھیجوں۔ ایسا ہی ہوا، ایک ایک کر کے غلام قربان، بیٹا قربان، بھائی قربان۔ یہ جو بیٹے کا زخم سہنا ہے، یہ حر نے اس کی بنیاد رکھ دی۔ بھائی کے قتل کا زخم سہنا ہے، حر نے اس کی بنیاد رکھ دی۔ اور جب اکیلے رہ گئے تو عرض کیا، مولا اب مجھے اجازت دیجئے میں جا کر آپ کے قدموں میں جان دے سکوں۔
آئے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب آپ آئے آپ نے لشکر پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد 40 سے زیادہ لشکر اشقیاء کو مارا، اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے، گرنے کے بعد بھی آپ نے جنگ چھوڑی نہیں، لڑتے رہے یہاں تک کہ سر پر زخم اور بدن پر وار کے نتیجے میں زمین بوس ہو گئے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ حر نے مولا حسین کو پکارا نہیں۔ کیوں نہیں پکارا؟ علماء کہتے ہیں کہ ان کو شرم آتی تھی کہ آج اگر یہ وقت آ گیا ہے تو اس کی وجہ میں ہوں، تو میں کس منہ سے اپنے مولا کو پکاروں کہ میرے سرانے آئیے۔ زخم سہ رہے تھے، اچانک دیکھا کہ سر کے نیچے نرم نرم ہاتھ محسوس ہو رہے ہیں، ہاتھ محسوس ہوئے، آنکھیں کھولیں، کیا دیکھا؟ مولا حسین سرانے تشریف لائے، اور مولا حسین کا گھٹنا ہے، آپ کی گود ہے، اور حر کا سر ہے۔ فرمایا، عرض کیا مولا کیا آپ نے مجھے معاف فرمایا؟ کیا جواب دیا؟ حر، تم حقیقی معنوں میں حر ہو، تمہاری ماں نے اگر تمہارا نام حر رکھا تھا تو بالکل درست رکھا تھا، تم نے حق ادا کر دیا ہے۔ عرض کیا مولا میں نے جب کوفہ سے نکل رہا تھا اپنے پیچھے آواز سنی تھی، حر تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ فرمایا ہاں تم جنت ہی جا رہے ہو، یہ آواز بالکل حق پر تھی، اور تم اس وقت کچھ ہی دیر میں میرے جد کے ہاتھوں سے سیراب ہوگے۔ تمہیں مبارک ہو حر کہ تم حقیقی معنوں میں حر تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بار الہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ بار الہ ہماری روحوں کو روح کربلا سے متصل فرما۔ بار الہ ہمارے شعور کو شعور کربلا سے متصل فرما۔ بار الہ ہمیں جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر اہل البیت کے علم و معرفت کی وادیوں میں زندہ فرما۔ بار الہ جب تک جیتے ہیں حسین ابن علی کی راہ پر جینے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب مرنے لگیں تو حسین ہی کی راہ میں مرنا نصیب فرما۔ بار الہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بار الہ ہمارے جوانوں کو علی اکبر کی معرفت عطا فرما۔ ہماری خواتین کو زینب کبریٰ کی معرفت عطا فرما۔ ہمارے بھوڑوں کو حبیب ابن مظاہر کی معرفت عطا فرما۔ ہمارے بزرگوں کو حسین ابن علی کی راہ پر گامزن فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ جن لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اضطراب ہے، ان پریشانیوں کو بحق سید الشہداء دور فرما۔ بار الہ امام عصر کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی فرما۔ بار الہ ہمیں ان کے انصار، ان کے آوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان دعاؤں کی اجابت کے لیے اور ہمارے دلوں کی نورانیت کے لیے، اور آپ سب کے، ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کے برزخ کی زندگی کی نورانیت کی نیت سے سب مل کر اونچی آواز سے 3 بار وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیے بر محمد و آل محمد۔